اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ذوی الارحام کی چوتھی قسم کی میراث کا بیان۔ اس میں 4 قسم کے لوگ آتے ہیں: الاعمام لام، اخیافی چچے، اور العمات پھوپھیاں مطلقاً، خواہ حقیقی ہو یا علاتی ہو یا اخیافی ہو، اور ماموں اور خالائیں مطلقاً۔ ان کی میراث میں سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر صنف ثالث کا کوئی ایک فرد موجود ہوگا تو ان کی موجودگی میں صنف رابع وارث نہیں ہو سکے گا۔ جیسے کہ اس مثال میں بنت الاخت، ایک بانجی موجود ہے، یہ صنف ثالث ہے، تو پھوپھی کو کچھ نہیں ملے گا، پھوپھی محجوب ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ صنف رابع ہے۔ قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ایک فرد آئے گا، ان میں سے ایک فرد آئے گا تو کل مال کا مستحق بنے گا، اس لیے کہ مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ اس مثال میں آپ دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے ایک پھوپھی رہ گئی، کل مال کی مستحق بنے گی، یا صرف ایک ماموں رہ گیا، کل مال کا مستحق بنے گا، یا ایک اخیافی چچا رہ گیا تو کل مال کا مستحق بنے گا۔ قاعدہ نمبر 3، اگر یہ ایک سے زائد ہو، متعدد ہو، تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں کہ جہت قرابت ایک ہے یا مختلف ہے۔ جہت قرابت ایک ہے، یعنی صرف ماں کی طرف سے ہے یا صرف باپ کی طرف سے ہے، سب اخیافی چچے ہیں یا پھوپھیاں ہیں یا خالائیں ہیں یا ماموں ہے۔ پھر اس کی 2 صورتیں ہیں کہ قوت قرابت میں متحد ہے یا قوت قرابت مختلف ہے۔ اگر قوت قرابت میں مختلف ہے تو اس صورت میں یقدم الاقوی قرابتاً، جس کے قرابت قوی ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، اور جس کی کمزور ہے وہ محجوب ہو جائے گا۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں، ایک حقیقی پھوپھی ہے، باپ کی سکی بہن، اور ایک علاتی ہے، ایک اخیافی ہے، اور ایک اخیافی چچا ہے۔ تو یہاں پھوپھی، سکی پھوپھی جو والد کے ماں باپ دونوں سے ہے، باپ کی سکی بہن ہے، اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اس کی موجودگی میں علاتی پھوپھی محجوب ہو جائے گی، اور باپ کی ماں شریک بہن اخیافی وہ بھی محجوب ہو جائے گی، اور اخیافی چچا بھی گر جائے گا۔ اسی طرح اس مثال میں ایک علاتی پھوپھی ہے، اس کی قرابت قوی ہے بنسبت اخیافی پھوپھی کی اور اخیافی چاچے کے، اس کی موجودگی میں یہ دونوں گر جائیں گے۔ قاعدہ نمبر 4، اگر قوت قرابت متحد ہے تو پھر ان میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر ایک جنس ہے تو بالتساوی تقسیم ہوگا، اور اگر 2 جنس ہے، مرد عورتیں مختلف ہے، تو للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کیا جائے گا۔ جیسے اس مثال میں 2 سگے پھوپھیاں رہ گئی ہے، عم لابوین، یہاں کل مال کے 2 حصے بنیں گے، ایک حصہ ایک حقیقی پھوپھی کو ملے گا، اور دوسرا حصہ وہ دوسرے حقیقی پھوپھی کو ملے گا۔ یا 2 ماموں رہ گئے ہیں تو یہاں بھی مسئلہ 2 سے بنے گا، ایک حصہ ایک ماموں کو ملے گا اور ایک حصہ دوسرے ماموں کو ملے گا۔ اور اگر جنس مختلف ہے تو وہاں تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین ہوگی۔ جیسے کہ اس مثال میں ایک اخیافی چچا ہے، ایک اخیافی پھوپھی ہے، تو کل مال کے 3 حصے بنیں گے، 2 حصے ملیں گے اخیافی چچا کو، اور ایک حصہ ملے گا، ایک ثلث ملے گا اخیافی
پھوپھی کو، یا خال اور خالہ رہ گئے، ماموں اور خالہ رہ گئی، تو یہاں بھی چونکہ جسم مختلف ہے 3 سے مسئلہ بنے گا، 2 حصے ملیں گے ماموں کو اور 1 حصہ ملے گا خالہ کو۔ 5واں قاعدہ اس میں یہ ہے کہ اگر جہت قرابت مختلف ہے، کچھ ماں کی طرف سے ہے، کچھ باپ کی طرف سے ہے، تو وہاں جہت قرابت کا اعتبار ہوگا اور قوت قرابت کا اعتبار وہاں نہیں ہوگا۔ یعنی جہت قرابت والوں کو، جہت قرابت میں قرابت اب والوں کو 2 ثلث ملیں گے 3 میں سے، اور قرابت والوں کو 1 ثلث ملے گا جو کہ ماں کا حصہ ہے۔ جس طرح کہ ماں باپ رہ جاتے ہیں تو ماں کو ثلث ملتا ہے، باپ کو ثلثان ملتا ہے، تو اس طرح یہاں بھی قرابت اب والوں کو 2 ثلث ملیں گے، 3 سے مسئلہ بنے گا اور ان پر تقسیم کیا جائے گا، اور قرابت والوں کو 1 حصہ ملے گا۔ یہاں قوت قرابت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ قرابت اور قرابت اب کا اعتبار ہوگا۔ جیسے کہ اس مثال میں آپ دیکھیں، ایک حقیقی پھوپھی رہ گئی اور ایک خالہ رہ گئی، تو یہاں 3 سے مسئلہ بنے گا، پھوپھی کو 2 حصے ملیں گے اور خالہ کو 1 حصہ ملے گا۔ یہاں پھوپھی کی وجہ سے خالہ محجوب نہیں ہوگی، اگرچہ اس کی قرابت کمزور ہے اور پھوپھی کی مضبوط ہے، بلکہ یہاں قرابت اور قرابت اب کا اعتبار ہوتا ہے۔ پھر اگر میں متعدد ہے، مختلف قسم کے، قرابت اب والی بھی متعدد ہے، قرابت والی بھی متعدد ہے، تو اس صورت میں پھر سابقہ اصول کے اعتبار سے قوت قرابت کا بھی اعتبار ہوگا۔ جیسے یہاں اس مثال میں 3 سے مسئلہ بنے گا، حقیقی پھوپھی، علاتی پھوپھی، اخیافی پھوپھی ہے، اور خالہ حقیقی ہے، علاتی ہے، اخیافی ہے، 3 سے مسئلہ بنا۔ یہاں 2 ثلثان قرابت اب والوں کو ملے گا اور 1 ثلث قرابت والوں کو ملے گا، لہذا سگی پھوپھی جو ہے عم الابوین وہ مستحق بنے گی، اور پھر اس کی موجودگی میں قرابت اب والوں میں سے علاتی پھوپھی ساقط ہو جائے گی، اخیافی بھی ساقط ہو جائے گی، اور 1 ثلث جو قرابت کا حصہ ہے وہ خالہ لابوین حقیقی خالہ کو ملے گا، اس کی موجودگی میں خالہ لاب بھی گر جائے گی اور خالہ لام بھی گر جائے گی۔ اس طرح اس کی آخری دوسری مثال یہ عم لام اور عم لام ہے، یہ قرابت اب ہے، ماموں اور خالہ یہ قرابت ہے۔ یہاں بھی مسئلہ 3 سے بن جائے گا، 2 حصے قرابت اب والوں کو ملیں گے، یہ ان کا حصہ ہے، اور 1 حصہ قرابت والوں کو ملے گا، ماموں اور خالہ کو، جو کہ ماں کا حصہ ہے۔ اب ان کی روس بھی 3 ہے، ان کی روس بھی 3 ہے، 3 اور 3 میں تماثل ہے، کیونکہ ان کا حصہ 2 3 بھی تقسیم نہیں ہوتا ہے، ان کا 1 3 بھی تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ 3 کو مضروب بنا کر اس کو ہم نے 3 میں ضرب دیا، تو 3 دیا 9 سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ ان کو 2 ملے تھے، 2 دیے 6 میں سے 4 عم لام کو مل جائیں گے اور 2 عم لام کو، تو 6 لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہو گیا۔ ان کو 1 ملا تھا، 3 کم 3، ان کو 3 مل گئے۔ اب 3 لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوں گے تو 2 ماموں کو مل جائیں گے اور 1 خالہ کو مل جائے گا۔ یہ ذوی الارحام صنف رابع کے قواعد مثالوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور اگر کوئی اشکال ہے تو وہ کمنٹس میں پوچھا جا سکتا ہے، اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد ذوی الارحام کے صنف رابع کی اولاد کی میراث کے بارے میں سبق جاری کیا جائے گا انشاءاللہ۔